اب وہ احکام المیاہ، پانی کے احکام کے بیان میں، پانیوں کے حکم آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھ لی ہیں، جتنے پانیوں سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ وہ ایک جگہ پہ ایسا بتاتے ہیں کہ ہم شام میں دمشق میں تھے تو وہاں پہ ایک استاد آئے پڑھانے، تو وہ کہنے لگے کہ ایک نا بندہ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے۔ کہنے لگے گئے بارش کا پانی، کنویں کا پانی، دریا کا، اس طرح انہوں نے ڈیٹیل کو 26 کو پانی گنا دی۔ ایک فقیہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کیا لوگوں کو جا رہا ہے، سیدھی طرح کہ جو پیا جا سکتا ہے اسے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، سادی سی بات ہے قاعدہ۔ تو یہ خلاصے یا اس طرح کے قاعدے یہ فقہائے کرام نے بنائے ہیں۔ محدثین کا کام ہوتا ہے حدیثوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیں۔ علماء فرماتے ہیں، بلکہ امام احمد کا یہ قول بھی ہے ایک جگہ، وہ کہتے ہیں کہ محدثین کی مثال ہوتی ہے پنسار کی طرح۔ پنساری کی دکان میں بڑی بڑی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں، لیکن کون سی جڑی بوٹی کس مریض کو کتنی مقدار میں کب کیسے دینی ہے یہ پنساری کو نہیں پتہ، یہ پتہ ہے حکیم اور ڈاکٹر۔ تو فقہائے کرام ہوتے ہیں ڈاکٹر اور محدثین ہیں پنسار کی طرح، یعنی وہ اپنی کتب میں روایات لے آتے ہیں، وہ کسی کی فقہ کے کسی کے مطابق ہوں یا نہ ہوں، فقہاء اور علماء کرام ان 20 روایتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے پھر لوگوں کے لیے اس میں سے ایک مسئلہ اخذ کر کے امت کو عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اس کی مثالیں ہم نے پیچھے بھی پڑھ لی۔ کئی ایسی روایات، کئی ایسے احکام تھے جو زمانہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، بعد میں منسوخ ہو گئے، بعد میں حکم ان کے بدل گئے۔ اچھا، اب یہ چیز کی تشخیص فقیہ کرے گا۔ اب پانیوں کا بیان ہے، پہلی فصل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 474 پہ آ گئے ہیں۔ ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز کوئی تم میں سے پیشاب نہ کرے کھڑے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری، وہ پانی جو جاری نہیں ہے، اور پھر اس میں سے غسل کرے، یہ اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کھڑا پانی ہے قلیل ہے، اگر اس کے اندر سے بندہ اس طرح کرے گا تو وہ کیا ہوگا، پلیت ہو جائے گا، اسے پاکی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، متفق علیہ۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ نہ غسل کرے تم اس کو بندہ کھڑے پانی میں، اس حال میں کہ وہ حالت جنابت میں ہو۔ کہتے ہیں کیسے کرے ابو ہریرہ؟ فرمایا تناولوا تناولا، باہر کھڑا ہو کے اس میں سے لے لے، یعنی بندہ حوض کے باہر کھڑا ہو، اس میں سے کچھ پانی لے کے اپنے اوپر ڈال کے نالے اندر نہ جائے، باہر ہو کے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیشاب کیا جائے ٹھہرے ہوئے پانی میں، کیوں؟ پانی پلید ہو جاتا ہے اسے۔ اچھا جی، صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ، یہ تابع ہے جب مائع قلیل ہو، مائع قلیل کثیر کا حکم اور ہے۔ اچھا جی، صاحب ابن یزید، بہتا پانی یا کثیر اس کی اور بات ہے۔ وہ کثیر کے بارے میں پھر 3 چیزیں ہیں کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے رنگ، ذائقہ، بو میں سے جو بدل جائیں، غالب آ جائیں دوسرے اوصاف، پھر وہ خراب ہوتا ہے پانی۔ صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لے گئی میری خالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے، فقالت، اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میری بہن کا بیٹا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، یہ مریض ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے۔ تو آگے ہے فماسا راسی، صاحب ابن یزید کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہاں پہ ملا علی قاری کہتے ہیں اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ شاید ان کے سر میں درد، سر میں کوئی بیماری، سرکار نے سر پہ ہاتھ پھیرا، ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، میں نے پی لیا آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی، یعنی کہ مشق میں وضو فرمایا، جو اس مشق میں پانی بچ گیا وہ میں نے پی لیا۔ کہتے ہیں پھر میں کھڑا ہوا خلف ظہری، آپ کے پیچھے گیا، میں نے دیکھا مہر نبوت کو جو آپ کے کندھوں کے درمیان تھی، کبوتری کے انڈے کی مثل وہ تھی، میں نے اس کو دیکھا۔ اب اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام نے جس پانی کو اپنے قریب لایا اور حضور نے اسے استعمال فرمایا، بس قرب رسول میں رہ کے جو واقعی بھی بچ گیا وہ بھی برکت والا ہو گیا اور صحابی اسے پی گئے، یعنی سرکار کے قرب میں رہنے کی وجہ سے چیزیں برکت والی ہو جاتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس سے پتہ چلا، مولا علی قاری فرماتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو
اہل فضل کے پاس برکت کی دعا کے لیے لے کے جانا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور اس برکت کا اثر کیا ہوا؟ حافظ یہ یہاں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ کی 100 سال عمر ہوئی، اور جو سرکار نے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا نا، 100 سال کی عمر میں بھی ایک بال سفید نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت ان کو عطا فرمائی، اور ان کا ایک بھی دانت نہیں گرا 100 سال کی عمر تک۔ یہ وہ دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، اور وہ برکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا جو پانی پیا تھا، پانی کی برکت ہوئی، دانت نہیں گرا، ہاتھ کی برکت ہوئی، بال سفید نہیں ہوا، اور ختم نبوت کو حضور کے دیکھا۔ اچھا، جو مہر نبوت ہے یہ آقا کریم الباز نے کہا کہ ہر نبی کی کو مہر ہوتی ہے، لیکن بعض نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، کندھوں کے درمیان حضور کے مہر نبوت پیوست تھی۔ بعض نے کہا کہ یہ آپ کی پیدائشی طور پہ تھی، بعض نے امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں، یا حافظ ابن کثیر نے حافظ ابن مولا علی قاری نے اس کا حوالہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا تو اس وقت فرشتوں نے آپ کے کندھوں کے درمیان وہ لگائی تھی مہر نبوت، اور اس کے اندر اشارہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، مہر لگ گئی بس بات ختم ہو گئی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر تشریف لائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، اور وہ امتیوں کی ہی یعنی نماز وغیرہ عیسیٰ علیہ السلام آپ امامت بھی کرائیں گے، لیکن آپ امتیوں میں امتی بن، اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائیں گے۔ تو یہ بخاری مسلم نے اسے روایت کیا۔ دوسری فصل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پانی کے بارے میں، یکون فی الفلات، جو ہو چٹیل میدان میں اور اس میں اترتے ہوں درندے، فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین، جب پانی 2 قلوں کو پہنچ جائے تو وہ خباثت کو نہیں اٹھاتا، یعنی پلیت نہیں ہوتا۔ اسے ترمذی، نسائی، دارمی وغیرہ نے روایت کیا۔ اب یہ روایت کا کیا حکم ہے؟ پہلی تو اس میں 2 چیزیں ہیں کہ امام ابن حمام کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، حافظ ابن عبد البر نے، قاضی اسماعیل بن اسحاق نے، ابو بکر بن عربی نے مالکیوں میں سے اس روایت کو کہا یہ صحیح نہیں۔ اور دوسری بات، اگر صحیح مان بھی لیا جائے، قلتین کی مقدار کا آج تک تعین نہیں ہو سکا۔ قلتین کس کو کہتے ہیں؟ بعض نے کہا کہ قلتین بڑے مٹکے کو کہتے ہیں، گھڑا نہیں ہوتا بہت بڑا مٹکا، اس کو قلہ کہتے ہیں۔ بعض اس کے اندر پھر اختلاف کہتے ہیں جس میں 500 لیٹر تک پانی آ جائے، جب بعض نے کہا 600 لیٹر پانی آ جائے، وہ 2 قلے ہیں۔ بعض نے کہا قلتین ہے کہ جب پانی پہاڑ کی چوٹی کو لگ جائے تب اس کے اوپر لفظ قلتن بولا جاتا ہے، یعنی اس کے تعین کے اندر بہت شدید قسم کا اختلاف ہے، جس وجہ سے یہ روایت حجت نہیں بن سکتی۔ اور دوسری بات، ایک تو ہو گئی اس کے اندر علماء نے ذوف کا کلام کیا، روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر اختلاف ہے، تعین نہیں ہے۔ تیسری بات، یہ اجماع صحابہ کے خلاف ہے۔ کس طرح؟ صحیح سند کے ساتھ، یہ علامہ امام مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ انہوں نے 4 روایتیں لکھی ہیں کہ سند صحیح کے ساتھ آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایک حبشی بندہ اس میں گر گیا زمزم کے کنویں میں، تو آپ نے کیا حکم دیا کہ زمزم کا کنواں خالی کیا جائے، حالانکہ اس کے اندر 2 قلتین 2 بڑے مٹکوں سے زیادہ ہی پانی تھا، ایسے ہی ہے 2 مٹکوں سے تو پانی اس میں کئی زیادہ تھا، اور وہ جاری بھی تھا، تو اس میں سے کتنے 100 ڈول نکالا گیا۔ تو پھر ایک بندے نے دیکھا کہ وہ زمزم کے کنویں میں ایک چشمہ ہے جو رکن یمانی کی طرف سے آ رہا ہے، یہ تو ختم کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو جب کوئی 300 کو تقریباً اندر سے ڈول نکل آئے تو فرمایا بس کرو، کافی ہے۔ یعنی اجماع صحابہ ہے کہ اگر 2 قلوں کے برابر یا اس سے زیادہ پانی کے اندر کوئی بندہ گر کے، کوئی نجاست والی ہے، وہ بندہ اندر گر کے پھول گیا ہوگا، مر جائے تو پانی نکالنا ہے، یہ نہیں کہ وہ پاک ہی پاک ہے۔ اگر یہ اس روایت کو دیکھیں تو پھر وہ اجماع صحابہ نے اس طرح کیوں کیا، اور کسی صحابی نے ان کا انکار نہیں کیا، تو اس کے اوپر اجماع ہو گیا۔ تو احناف کا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت معول ہے، صحابہ کرام کا اجماع وہ اسی حضرت عبداللہ بن عباس والی بات پہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سوال کیا ایک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ہم سوار ہوتے ہیں سمندر میں اور ہم اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے کے جاتے ہیں، اگر ہم اس پانی کے ساتھ وضو کریں تو ہم تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم وضو کر لیں سمندر کے پانی کے ساتھ؟ یعنی ان کو علم نہ ہوگا اس چیز کا کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے، کیونکہ وہ پانی کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے۔ تو فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو طہور ماء ہو، اس کا پانی پاک اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی اس کی مچھلی، اس کے بارے میں صرف آتا ہے جو الٹی ہو کے طافی مچھلی، وہ جائز نہیں، باقی مچھلی اس کی حلال ہے۔
جتنی مارکیٹ میں آپ کے سیل ہوتی ہیں مری مچھلیاں ہی ہوتی ہیں نا، شکاری شکار کر کے ان کو مار لیتا ہے، پھر بعد میں آتی، تو فرمایا یہ حلال۔ اچھا جی، یہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی نے اس کو روایت کیا۔ آگے کون سی؟ ابو سعید خدری، ہو میں بھی دیکھ رہا ہوں ادھر میرے بدا چل رہی، ہاں اوپر حضرت ابو سعید خدری والی حدیث نمبر 478 رہ گئی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم وضو کر لیں بیر بدا سے؟ یہ بیر بدا کیا ہے؟ یہ ایک مشہور کنواں ہے، وہ ثقیفہ بنو ساعدہ ہے جہاں پر حضرت صدیق اکبر کی بیعت ہوئی تھی۔ مسجد نبی شریف سے نکلیں تو 2 منٹ کا راستہ ہے صاحب، اور آپ جی کہتے ہیں جی حضرت صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو وہ چلے گئے ثقیفہ بنو ساعدہ، جیسے ثقیفہ بنو ساعدہ شام میں، مسجد نبی سے نکلیں اب حدود مسجد نبی شریف 2-3 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس کے اوپر آگے ثقیفہ بنو ساعدہ۔ اچھا جی، تو یا رسول اللہ کہ مجھ سے وضو کر لیں؟ یہ ایسا کنواں تھا جس کے اندر ڈالے جاتے تھے حید، حیض والے کپڑے، ولحوم الکلاب، اور کتوں کا گوشت وغیرہ، جن جانور مر جاتا تو اس کے کو گوشت کے اعضاء اس میں، اور بودار چیزیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الماء طہور، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز بھی پلیت نہیں کرتی۔ اب اس سے ظاہر سے کیا پتہ چلا کہ کنویں میں جو کچھ گرتا رہے وہ پاک ہی پاک ہے، ایسے ہی ہے۔ اور امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اندازہ لگایا یہ کتنا ہے، تو یہ 6 گز کا تھا، صرف 6 گز کا۔ ہماری مدت مقدار کیا ہے حنفیوں کی؟ 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا۔ اچھا، اب یہ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہے، امام طیبی فرماتے ہیں، امام طیبی کہتے ہیں یہ جو راوی نے بات کی نا کہ اس کے اندر ڈال دیے جاتے تھے حیض والے کپڑے اور کتوں کے گوشت اور بودار چیزیں، امام طیبی کہتے ہیں یہ ہوتا ایسے تھا، لوگ اپنے مثلا جو ان کے اس وقت یاد جیسے پیمپر ایجاد ہو گیا اس وقت، یعنی جو کپڑے کو مخصوص ہوں گے ان کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے مقذورات چیزوں کے لیے، وہ لوگ پھینکتے تھے کوڑے والی جگہ پہ، بارش ہوتی تھی وہ وہاں سے بہہ کے آ کے اس کے اندر گر جاتے تھے۔ یہ بات اس کی وجہ امام طیبی کہتے ہیں کہ یہ جو ایک پاک پانی کے اندر کو بندہ گندی چیز پھینک دے، مثلا پینے والے پانی کے اندر کو بندہ پیمپر پھینک دے، یہ اس کے قلت دین کے اوپر دلالت ہے کہ اس کو تو عقل موت ہی نہیں ہے، یہ بندہ تہذیب کا صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ تو کسی مسلمان کی طرف اس کی نسبت کرنا عام کی طرف جائز نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ افضل القرون صحابہ کے بارے میں گمان کیا جائے کہ وہ خود ڈالتے تھے؟ لہٰذا یہ ایک ان کا راوی کا فہم ہے، یہ روایت بال معنی ہے، اپنے معنی میں انہوں نے اس کو بیان کیا کہ ڈال دیے جاتے تھے، یلقا، اور پھر اس کو مجہول پڑھا جائے گا، وہ اسی طرح ڈال دیے جا کے گر جاتے تھے، یہ نہیں کہ لوگ ڈالتے تھے۔ ایک مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے تھا؟ یہ پاک فرمائے یہ تو پاک ہے، اس کی وجہ مولا علی قاری فرماتے ہیں لکونہ جاریا فی البساتین، ایک نہیں کئی باغوں کو یہ پانی سیراب کرتا تھا، تو کیا ہو گیا مائع جاری، اور پانی جاری کے بارے میں جیسے نہر ہے، نہر کا چل رہا ہے پانی، یہ چھوٹے چھوٹی جو ہوتی نہریں، کھالے جس کو ہم کہتے ہیں، چھوٹی نہریں یہ جاری ہیں، ان میں جو بھی گر جائے جاری پانی پاک ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ جاری تھا اس وجہ سے۔ اچھا جی، آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، یہ ہو گئی روایت جی۔ آگے حضرت ابو زید والی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیلۃ الجن کو فرمایا، یہ ڈیٹیل ہم اس کی ہدایہ کے اندر جہاں پہ نبیز کے ساتھ وضو کرنے کا مسئلہ آیا تھا وہاں پہ البنایا کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے لیلۃ الجن کی تعداد اور واقعہ بتا دیا تھا، چلیں دہرا لیتے تھوڑا سا کہ لیلۃ الجن میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، گئے ایک جگہ پہ حضور نے خط کھینچا گول دائرہ، فرمایا اس کے اندر بیٹھ دو، جب تک میں نہ آؤں اس سے باہر نہ آنا، اگر اس سے باہر آ گیا قیامت تک تیری میری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو حضور چلے گئے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عجیب عجیب لوگ تھے، آوازیں آ رہی تھیں، میں بیٹھا رہا، میرا دل کیا جاؤں دیکھوں، پھر میں نے کہا نہیں، سرکار فرما گئے اس سے باہر نہیں آنا تو میں نے نہیں جانا، بیٹھے رہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام سحری کے وقت میرے پاس قریب صبح کے آئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جن آئے تھے اور میں نے ان کو واضح و نصیحت فرمائی، فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا جی یا رسول اللہ پانی تو نہیں ہے، نبیذ ہے۔ فرمایا یہ کھجور بھی پاک ہے، اس کا پانی بھی پاک ہے، تو سرکار نے اس کے ساتھ وضو فرمایا۔ یہ اب نبیذ کے ساتھ وضو کرنے کا حکم وہاں ہو گیا بیان۔
اب عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے تیرے اداوا میں برتن میں؟ یا رسول اللہ نبیذ، فرمایا کھجور بھی پاک پانی بھی پاک۔ ابو داؤد ترمذی نے وغیرہ نے روایت کیا۔ اچھا یہاں پہ اب دیکھیں امام ترمذی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے اندر ایک راوی ابو زید مجہول ہے، حالانکہ امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ قاضی ابو بکر ابن العربی نے ترمذی کی شرح عارضۃ الاحوزی کے اندر ذکر کیا کہ ابو زید حضرت عمر بن حریث کے غلام ہیں، ان سے راشد بن کیسان نے بھی روایت کیا اور ابو روق نے بھی روایت کی، دو راویوں نے ان کی مطابقت کی، ان سے روایت کی، لہذا یہ راوی مجہول نہیں ہے۔ ایک بات۔ اچھا آگے دیکھیں، اور صحیح ہے، اب صاحب مشکات چونکہ شافعی ہیں، یہ دلیل حنفیوں کی ہے تو وہ اس کی علت بیان کر رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں صحیح حضرت علقمہ سے عبداللہ بن مسعود سے یہ ہے کہ میں لیلۃ الجن میں، عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ میں لیلۃ الجن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ایک تو اس کے اندر یہ ہے، حضرت امام ابن صاحب اکمام المرجان احکام الجان کے اندر فرماتے ہیں قاضی بدر الدین محمد بن عبداللہ الشبلی الحنفی المتوفی 6769 ہجری، یہ فرماتے ہیں کہ ان ظاہر الاحادیث الواردۃ فی وفادۃ الجن انہا کانت 6 مرات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل لیلۃ الجن کتنی بار ہوئی ہیں؟ 6 مرتبہ۔ جنوں والا جلسہ ایک بار نہیں ہوا بلکہ 6 مرتبہ ہوا، 6 مرتبہ۔ تو ایک مرتبہ ہے، ممکن عبداللہ بن مسعود ساتھ نہ ہوں گے، 1-2 مرتبہ نہ ہوں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک اور صحابی ان کا بھی نام آتا ہے وہ ساتھ تھے۔ تو یہ جو اوپر واقعہ ہے جس کے اندر نبیز کے ساتھ وضو کیا، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے، اور جب کبھی اور بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ساتھ، دیکھیں نا 6 بار ہوئی ہے، 2-3 بار ساتھ تھے، 2-3 بار نہیں تھے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور، نبیذ کیا ہوتی ہے؟ پانی کے اندر کھجوریں بھگو کے رکھ دیں تو اگلے دن اس کو پی لیں، یہ نبیذ ایسے ہی ہے۔ تو حضرت امام صاحب فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کھجور بھی پاک پانی بھی، تو اس سے وضو حضور نے خود فرمایا، تو لہٰذا جب پانی بندے کے پاس نہ ہو اس وقت نبیذ کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے، نبیذ کے ساتھ، اور ساتھ کیا کرے گا بندہ؟ تیمم، یہ احتیاط والا مذہب ہے، ساتھ تیمم بھی کر لے گا۔ اچھا جی، اور ایک روایت میں ہے کہ مطلقاً کر لے تیمم نہ کرے، یہ بھی آتا ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں یہ اگلی روایت، کبشہ ابن مالک بنت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ حضرت ابو قتادہ کے صاحبزادے کی بیوی تھی، فرماتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے سسر آئے، میں نے ان کے لیے وضو رکھا، یعنی برتن رکھا وضو کرنے کے لیے جس میں پانی تھا، بلی آئی، بلی پینے لگی، فاسقى لها الاناء، انہوں نے جھکا دیا اس کے لیے، بلی کے لیے نا برتن تھوڑا قریب جھکا دیا حتیٰ کہ وہ پینے لگی۔ کبشہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بلی کو پانی پلا رہے ہیں وضو والا۔ فقال فرمانے لگے اتعجبین یا بنت اخی، اے میرے بھائی کی بیٹی، کیا تجھے یہ بات تعجب خیز لگ رہی ہے، عجیب لگ رہی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ فرمایا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ پلیت نہیں ہے بلی، انہا من الطوافین علیکم او الطوافات، یہ تم پر گھومنے والی ہیں، او الطوافات یہ راوی کا شک ہے کیا لفظ تھا، یہ آنے جانے والی ہیں۔ امام مالک، احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی سب نے اس حدیث کو روایت کیا۔ آگے حضرت داؤد ابن صالح بن دینار اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری امی جان نے انا مولا تہا، کہ میری امی جان نے اپنی لونڈی کے ہاتھ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حلوہ بھیجا۔ فرماتی ہیں وہ لونڈی کہتی ہیں آگے، میں نے پایا عائشہ پاک کو نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے اشارہ کیا اندعیہا کہ اس کو رکھ دے، نماز پڑھ رہی تھی دوران نماز اشارہ کیا اس کو، پتہ چلا کہ نماز میں ہلکا پھلکا اشارہ کرنا جائز ہے وقت ضرورت۔ بلی آئی، بلی اسے کھانے لگی، جب نماز سے فارغ ہوئی عائشہ پاک رضی اللہ عنہ، آپ نے کھایا وہاں اسی سے جہاں سے بلی نے کھایا تھا،
تو فرمایا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پلیت نہیں ہیں، یہ تو تم پر گھومنے والی ہیں، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آپ بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ لہٰذا بلی کا جوٹھا مکروہ ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی پانی نہ ہو تو اسے کرنا جائز ہے، یا دودھ میں منہ مار جائے اور دودھ پینا بھی جائز ہے۔ ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ قاعدہ ہے لعاب پانی کے اندر کن جانوروں کا لگ جانے سے پانی مکروہ ہو جاتا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جتنے جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا لعاب بھی پاک ہے، کیونکہ جن کا گوشت پاک ہے ان کا تھوک بھی پاک ہے۔ لعاب کس سے بنتا ہے؟ اپنا اسے گوشت سے، جو گوشت پاک لعاب بھی۔ اب لعاب کی حیثیت سے دیکھا جائے تو بلی کا جوٹھا پلید ہونا چاہیے، کیونکہ بلی کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسے ہی ہے۔ تو جب گوشت حرام لعاب بھی حرام، عقل تو یہی کہتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اجازت دے دی تو بس پھر عقل ذبح ہو گئی۔ سرکار کے فرمان کے اوپر اماموں نے فتویٰ دے دیا کہ بلی کا جوٹھا پانی پینا جائز ہے۔ ہاں اگر طبی طور پہ کراہت ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور پانی ہے، آپ کا نہیں دل کر رہا تو آپ وہ پی لیں، اور اگر نہیں وہی پانی ہے تو آپ اسے وضو بھی کر سکتے ہیں، اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تنزیہی سی کراہت لکھی ہے اس کے اندر۔ اللہ اکبر، آگے دیکھیں نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کہ ہم وضو کر لیں بما افضلت الحمر، گدھوں کے بڑے ہوئے پانی سے، یعنی جو گدھے پانی پی جائیں ان سے کر لیں ہم؟ فرمایا ہاں۔ وبما افضلت السباع، اور جو بھی درندے جن کا پانی بچا ہو یہ سب سے ان سے کر لیں آپ۔ اچھا یہ جو ہے اس کے اندر فرماتے ہیں امام ابن حمام نے لکھا کہ یہ جو روایت ہے نا یہ معلول ہے، اس روایت کی سند کے اوپر انہوں نے کلام کیا ہے، انہوں نے کہا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ خیبر کے موقع پہ جب گدھے پکائے جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہانڈیاں الٹی کر دو، توڑ دو، فرمایا میں نے تمہارے لیے گدھوں کو حرام کر دیا۔ گدھے اب بالکل درست جائز نہیں رہا، اب گدھا حرام ہو گیا، ایسے ہی ہے۔ تو جو چیز حرام ہوگی اس کا لعاب بھی کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پانی مکروہ پاک ہو گیا نا، اور اس زاویے سے یہ روایت کو دیکھیں تو اب جائز ہے۔ تو روایتیں ٹکرا گئیں، آپس کے اندر اختلاف آ گئے، تو اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ خچر کا گدھے کا جوٹھا پانی مشکوک ہے۔ پڑھ لیا اپنے ہدایہ میں، اگر تازہ ہو علماء ہے کہ نہیں؟ کیوں مشکوک کیوں ہے؟ روایتیں آپس میں متعارض ہیں، ٹکراتی ہیں، لہٰذا پھر کہا کہ اگر نہ ہو پھر مختلف روایات ہیں کہ اگر وہی پانی ہے، وضو کرنا ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، پانی ہے ہی کوئی نہیں، دستیاب ہی نہیں ہے، گدھے کا جوٹھا پانی ہے، خچر کا جوٹھا پانی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو کہا جی یا تو وضو کر لے پھر ساتھ تیمم بھی کر لے، تیمم کر لے ساتھ وضو، اس طرح مشکوک۔ اب جو امام صاحب نے فتویٰ دیا وہ حدیث پاک میں دقت نظری کی وجہ سے دیا کہ دو طرح کی روایتیں، ایک پڑھ رہے ہیں دوسری بھی تو دیکھیں۔ اچھا جی، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں غسل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فی قصۃ، ایک برتن میں سے جس میں آٹے کا اثر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن سے غسل کیا، کوئی ٹپ تھا یا جو بھی تھا، تھال تھا، پھر بعد میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اسی سے، اور اس کے اندر آٹے کا اثر تھا، یعنی ہلکا پھلکا اگر ٹپ کے اندر مثلا بندہ غسل کرے اس کے اندر کوئی صابن، آج کل کے جس طرح ہمارے مسئلے صابن کا اثر ہے، اندر صابن ہے یعنی پانی صابن والا ہو گیا ہے کہ نہیں، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے اندر، تو اس سے غسل کرنا جائز ہے، اس سے پانی خراب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کوئی اس کے اندر پلید چیز نہ ہو یا اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی بدل نہ جائے۔ اچھا جی آگے دیکھ لیں، تیسری فصل۔ حضرت جناب یحییٰ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے فی رکب، ایک سفر میں، کہاں پہ؟ جاگ رہے ہیں، اس میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، حتیٰ کہ وہ ایک حوض پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے حوض والے، کیا تیرے حوض پر درندے بھی آتے ہیں؟ کیا تیرے حوض پر درندے آتے ہیں؟ حضرت عمر فرمانے لگے حوض والے لا تخبرنا، ہمیں خبر نہ دے، بے شک ہم وارد ہوتے ہیں درندوں پر اور درندے وارد ہوتے ہیں ہم پر، آتے ہیں نہیں آتے چھوڑ ہمیں اپنا معاملہ کریں۔ امام مالک نے اس کو موطا میں روایت کیا۔ اچھا جی،
اور امام رزین نے یہ لفظ زیادہ کیے، انہوں نے کہا بعض راویوں نے حضرت عمر کے قول میں یہ بھی کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان کے لیے وہ ہے جو ان کے پیٹوں میں ہے، جو ہمارے لیے بچ گیا وہ ہمارے لیے پاک ہے اور پینے کے قابل ہے۔ یہ ہے کہ جب حوض کیا ہو، بڑا مائع کثیر ہو، ٹھیک ہے جی، تب یہ حکم ہے۔ 10 ہاتھ لمبا 10 جس طرح گولڑا شریف حوض بنا ہوا ہے نا، ہاں وہ یہ پہلے اس طرح ہوتے تھے، یہ حدیث پاک میں نہیں اس کے یہاں پہ وہ تو اسپیشل مسجد میں بنایا، یہ عام باہر میدان کے حوضوں کی بات ہے۔ اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کوٹ مٹن شریف بھی دیکھا تھا، حوض بڑا سائڈ پہ بنا ہوا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن الحیاد، حوضوں کے بارے میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہیں، جن پر درندے، کتے اور گدھے وغیرہ پانی پیتے ہیں، یعنی طہری من حوض سے پاکی حاصل کرنے کے بارے میں، تو فرمایا ان کے لیے وہ ہے جو ان کے پیٹوں میں اٹھا کر لے گئے، یعنی جانوروں کا جو حصہ تھا وہ پی گئے، جو ہمارے لیے بچ گیا فرمایا وہ پاک ہے۔ آگے اچھا یہ ہو گئی، اب اس کے اندر ان روایات کو محمول کس کے اوپر کیا گیا ہے؟ مائع بڑے حوضوں پہ، 10 وہ مائع کثیر کا اطلاق جن حوضوں پہ ہوتا ہے ان کے اوپر ان کا اطلاق کیا جائے گا، اور مائع قلیل اس کے لیے حدیثیں اور ہیں، اس کے لیے پیچھے جو روایات گزر گئی بالکل ان کے مطابق وہ پانی میں رعایت نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اگلی روایت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں مائع مشمس میں غسل نہ کرو، وہ پانی جس کو سورج کی گرمی نے تپا دیا ہو، گرم کر دیا ہو، اس میں غسل نہ کرو۔ کیوں؟ فإنہ یورث البرص، اس سے برص کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ملا علی قاری فرماتے ہیں دار قطنی نے اس کو روایت کیا، یہ آگے دار قطنی کا حوالہ بھی ہے، یہ مشکات کے اندر حدیث نمبر 489 ہے، ٹھیک ہے جی، اور دار قطنی کا ہی حوالہ انہوں نے دیا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت کہتے ہیں ومن الغرائب، عجیب بات ایک یہ ہے ان جماعت من الشافعیتی جعلوا ھذا من عمر فی حکم المرفوع، کہ کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ شافعیوں کی ایک جماعت نے حضرت عمر کی اس روایت کو حکمی طور پہ مرفوع کہا ہے، حدیث مرفوع حکمی کہا ہے، پڑھی ہے نا شیخ سے، وَأَيَّدُوهُ بِخَبْرٍ، انہوں نے اس کی تائید ایک موضوع روایت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پانی تپ گیا تو سرکار نے فرمایا اس میں غسل نہ کرنا، اسے برس کا مرض ہو جاتا ہے۔ یہ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ موضوع روایت، کیوں کہتے ہیں لم یثبت عن الاطباء فیہ شیء، یہ روایت یہ جو ہے کہ جو سورج میں پانی تپ جائے اس کے اندر غسل کرنے سے بندہ برس کا کوڑ کا مرض بن جاتا ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے کسی ایک طبیب سے یہ بات طبی طور پہ ثابت نہیں ہوئی کہ سورج کی تپش میں جو گرم پانی ہے، اب سمندروں کا جتنا پانی ہوتا ہے سورج میں تاپرا گرم ہے، یا کوئی پول وغیرہ ہے سو دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے ان کے اندر وہ پانی لوگ نہاتے ہیں، تو مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ روایت مشاہدے کے خلاف ہے، یہ روایت کس کے خلاف؟ مشاہدے کے خلاف ہے۔ 1400 سال میں یعنی کسی نے، اس وقت تو 1000 سال تھا ان کو مولا علی، یعنی ایک کسی نے بات نہیں کی، تو اس طرح کی روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یا اس طرح کی روایت کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرنا، یہ اس کی سند صحیح نہیں، یہ روایت بالکل قابل قبول نہیں ہے، یہ مولا علی قاری فرماتے ہیں، کیونکہ حدیث صحیح ہونے کے لیے شرط پڑھنی قرآن کے مطابق ہو، سنت متواترہ صحیحہ کے مطابق ہو، اجماع امت اجماع صحابہ کے مطابق ہو، حس کے مطابق ہو، مشاہدہ کے مطابق ہو، عقلاء کی عقل سلیم کے مطابق ہو، ٹھیک ہے جی، اور شان رسالت مآب کے مطابق ہو، شان صحابہ والے بیت کے مطابق۔